بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا عرش کہاں ہے؟ اللہ پاک نے اپنے عرش کو کب بنایا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں پر ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اور اس عرش کو اٹھانے کے لیے کتنے فرشتے ہیں؟ اور ان فرشتوں میں طاقت کتنی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی پر اسرار اور بہت ہی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جس ہستی کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے اندر سے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنایا۔ اس کے بعد پوری دنیا کو بنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوقات اللہ پاک کا عرش ہے۔ اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، چاہے سورج، چاند، زمین، آسمان اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائنس کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی کرسی ساتوں آسمان میں ایسی ہے جیسے کہ بہت بڑے جنگل میں کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا پڑا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی کرسی اتنی بڑی ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، اور ایک عرش کے سامنے ساتوں آسمان اور کرسی ایک نقطے کی طرح ہے۔
ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا کوئی علم نہیں۔ پیارے دوستو، عرش الہی کی شکل و صورت کیسی ہے؟ کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کی صورت گنبد جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت کی طرح ہے جیسا کہ ایک گنبد نے اپنی نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تخت نے بھی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا عرش، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قلم، اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھا جنت عدن۔ اور اس طرح ان 4 چیزیں کو فضل حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کن، یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ پناہ ہونے والا ہے، اور رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگا، اور ہر چیز کو ضرور فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وزنی مخلوق ہے۔ اتنی وزنی والی دنیا میں کوئی مخلوق موجود نہیں۔ عرش الہی کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ اور خاص قرب حاصل ہے۔ جس طرح تخت کے پائے اور پہلو بھی ہوتے ہیں، اسی طرح عرش الہی کے بھی پائے اور پہلو ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب مدہوش ہوں گے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔